والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین، میں جانتا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ تھوڑے ضرور ہیں لیکن پوڑھے ہیں، سچ میں آپ پوڑھے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، صبر کا پھل میٹھا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اچھی اچھی نعتیں ابھی حافظ شعبان صاحب سے سنی، ابھی ہمارے شاعر اسلام حافظ محسن صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے حضرت مولانا ماجد صاحب رسول پور سے چل کر کے آپ کے دیار پر بہار میں آ گئے، یہ بھی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ میں اس قابل تو نہیں کیونکہ ہمارے اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، لیکن میرے دوستو، میں چاہ رہا تھا کہ میرا بیان نہ ہو۔ حافظ عمران صاحب نے اصرار کیا اور سکندر پور کے کچھ ہمارے چاہنے والوں نے اصرار کیا کہ آپ بیان کیجئے، کیونکہ مسلسل ادھر 4-5-6 دن سے پروگرام بیان کرتے کرتے بھی ہر چیز، کیونکہ جس کا جو کام ہے جستا ہے اسی پر، لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی، دیکھے حسان کو آقا نے جگہ منبر پر نعت گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی۔ تو اللہ نے خیر دین کی خدمت کا کام اللہ ایسے ہی لیتا رہے اور جب تک زندہ رکھے، مذہب اسلام پر زندہ رکھے۔ آئیے میرے دوستو، میں جس کی وجہ سے جانا جاتا ہوں، کیونکہ میں جیسا دیس ویسا بھیس دیکھ کر کے بات کرتا ہوں۔ آئیے اپنے چند اشعار کے ذریعے سے کسی کے ہیں ان کے ذریعے سے میں بات رکھنے کی اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت توجہ چاہے کہ دنیا فیشن دیوانی اللہ اب ہم کا کری۔ فیشن سمجھتے ہیں نا میرے دوست؟ اس میں ہمارے نوجوان بیچارے بیٹھے ہوں گے ہیپی کٹ بال کٹائے، بہت نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے جو پیروں میں بیچارے دھاگا باندھ رکھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خاصا آدمی بنایا، اس کے بعد بھی عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں دن تو آ گیا، جو عورتیں ہیں وہ مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عورت ہے وہ جو مرد ہے وہ عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو بدلنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں انہیں ہر مسرت میں وہی زمین وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے، پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی کا محتاج۔ سورج جو سمجھتے ہو کہ روزانہ یہ اپنے آپ نکل آتا ہے، نانا میرے دوستو، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا الہی دے دیجئے اجازت کہ ہمیں حکم ہے ہم چلیں کہ نہ چلیں، نکلیں کہ نہ نکلیں۔ اللہ کہتا ہے ہاں چلو جاؤ، چلتے رہو، یہ سورج پھر نکلتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہر چیز پر، ذرے ذرے پر، پتے پتے پر، چپے چپے پر، خطے خطے پر اس رب کی مرضی چلتی ہے، اس رب کی میرے دوستو حکمرانی چلتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے گا میرے دوستو، دنیا فیشن دیوانی اللہ اب ہم کا کری، دنیا فیشن دیوانی اللہ اب ہم کا کری، یہ دنیا فیشن دیوانی اللہ اب ہم کا کری، لوگ وہی کام کرے شیطانی اللہ اب ہم کا کری، لوگ وہی کام کرے شیطانی اللہ اب ہم کا کری۔ اور سنیے گا میرے دوستو کہ کل ہو اللہ یاد نہیں ہے، یاد ہے فلمی گانے۔ اس دن میں میرے دوستو ایک پروگرام میں شرکت ہوئی، مولانا عبداللہ سالم صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے تھے، ایک جلسے میں جانا ہوا، وہاں ہم نے جائزے کے طور پر لوگوں سے کہا کہ آج کل پکچر ریلیز ہونے سے پہلے گانے آ جاتے بھائی، نوجوان ساتھی ہمارے سمجھتے ہوں گے، ابھی پٹھان ریلیز ہوئی اس کا گانا پہلے ہر زبان پر، ہر ایک بچے کی زبان پر پٹھان کا گانا تھا۔ انہوں نے کہا گانے یاد ہے، سارے مجلس والوں نے جتنے لڑکے تھے گانے سنا دیے سب نے۔ اب انہوں نے کہا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اگر کسی کو یاد ہو تو سناؤ۔ اب مولوی صاحب یار کا کہا دیو تو ہم جانتے ہی نہیں،
تو میرے دوستو جس پر دار و مدار ہے سنیے گا، ہنسنے کا مقام نہیں ہے میرے دوستو، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بچے پیدا کرنا کام تو میرے دوستو جانور بھی پیدا کر دیتا ہے، خودیا بھی پیدا کر دیتی ہے، لیکن اچھی پرورش، اچھے اخلاق، اچھی حسا میرے دوستو عادتیں سکھانا انسان کی فطرت میں ہے۔ آج میرے دوستو قرآن سے اتنی دور چلے گئے، دنیا کی چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کے لیے میرے دوستو وقت ہے، وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آج موبائلوں میں میرے دوستو موبائلوں کو چلانے کے لیے وقت نکل آتا ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی پکچر دیکھنے کے لیے وقت ہی وقت، گرل فرینڈوں سے بات کرنے کے لیے وقت ہی وقت۔ لیکن میرے دوستوں میں بارکہ کرتا ہوں، ہم روزانہ اپنی بچی سے کہتے ہیں بیٹیا عزت بچائے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا؟ کہا کرو میرے دوستوں، کیونکہ کسی کی بیٹی پہ نظریں غلط نہ ڈالے کبھی، تمہاری بیٹی کو ایک دن جوان ہونا، جوان ہوگی تمہاری بیٹی، اور زنا ایک ایسی چیز ہے جو فرض ہے، کرو گے تم میرے دوستوں کوئی نہ کوئی تمہارے گھر کا فرض، چاہے تمہاری ماں اتارے، چاہے تمہاری بیٹی ادا کرے، چاہے تمہاری بیوی ادا کرے، چاہے میرے دوستوں کوئی بھی تمہارے گھر کا ادا کرے، فرض ہے، اگر کیا ہے تو انشاءاللہ امید رکھیے کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے، مدارس سے اپنے آپ کو جوڑیے، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ فیشن میرے دوستو، میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ آج فیشن کا دور ہے میرے دوستو، ہر 6 مہینے کے بعد بیچاری عورتوں کا فیشن ڈیزائن چینج ہوتا رہتا ہے۔ بھائی ہے کہ نہیں بات ہے؟ اب مرد حضرات اگر کپڑے لا کر کے دیں عورتوں کو کیا کہتے ہیں پرانے ہو گئے، وہ تو اب ہم پچھلی عید پہنتے نا 1 سال ہوئی گا، یہ پرانے کپڑے لائے تھے، حالانکہ وہ بھی مارکیٹ سے خرید کر کے آئے نئے میرے دوست، لیکن ان کے لیے پرانا ہو گیا۔ چپل لا کے مرد حضرات انکان گلتے نہیں کہو، انکا کہو جرتے نہیں، پرانی چیزیں اٹھایا ہے، پتہ نہیں کہاں لے گا۔ تو میرے دوستو فیشن اب پہلے وہ مفتی صاحب نے کہنا ہے، پہلے ایک پہناوا چلا کہ عورتیں چبی چبی یعنی اتنی ٹائٹ، آج کل تو میرا دوستو نقاب بھی اتنے ٹائٹ پہن کے چلتی ہے۔ نقاب اس کے لیے پہنا جاتا تاکہ تمہارا بدن نہ جھلکے، کوئی پہچان نہ سکے تم موٹے ہو، تازے ہو، کیسے ہو۔ لیکن آج فیشن میں میرے دوست نقاب بھی ایک فیشن ہو گیا، اتنا ٹائٹ، اتنا چبھا۔ یاد رکھو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او لوگوں اگر کو چاہے کوئی شخص حاجی ہو، نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، زکات دینے والا ہو، تمام عمل صالح کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے گھر کی عورتیں بغیر پردے کے رہتی ہیں تو وہ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس۔ میرے دوستو پردہ کراؤ، تو نمازی میں بھی ہے، تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، کیا یہ بس کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ آج میرے دوستو پردے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو عورتیں یہاں پر بیٹھی یہ بھی غلط ہے ان کا بیٹھنا، کیونکہ عورت کے معنی ہی حضرت ہے چھپانے کی، چھپائی جائے عورت۔ تو میرے دوستو فیشن سے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ یہ اسلام پرانا میرے دوستو ہمیں پرانی چیزیں سکھاتا ہے، نا مسلمان تو اگر مستے مئے ایثار ہو جائے، زمانے کا زمانہ تیرا تابع دار ہو جائے، تو اپنے آپ کو اگر ڈھال لے سنت کے سانچے میں، تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ تو میرے دوستو قل هو اللہ یاد نہیں ہے، یاد ہے فلمی گانے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم نے بھی ایک نکاح میں شرکت کی، اب وہاں ایک صاحب کو کلمہ پڑھایا جا رہا تھا، وہاں دوسرے مکتب فکر کے لوگ تھے، انہوں نے کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اب دولہے صاحب کہے لا الہ۔ یہ میرے دوستو ہم لوگوں کا، حالانکہ کلمہ طیبہ پر اسلام کا دار و مدار ہے، کلمہ طیبہ پر اسلام کا دار و مدار، لا الہ۔ یہ تو میرے دوستو حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبہ تو بس تمہاری قبر تک ہی ہے، کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ نہ پڑھو آج میرے دوستو، اور آپ کو بتاتا چلے وہ پڑھا رہے ہیں، مولوی صاحب بیان یہاں تک کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا، پڑھیے آمن تو، وہ کہتا ہے ہم تو، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ ہنسنے کا مقام نہیں، یہاں کر سن لیا جائے، پہلا کلمہ دوسرا
کلمہ تو کان کھڑے کر دیں گے. اور میرے دوستو اماموں کی آج کل غلطیاں وہی لوگ نکالتے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں معلوم ہوتا. ہم نے کہا نا کہ میرے قوم کی یہ صبح و شام کی غلطی غلط نظام ہے یا پھر نظام کی غلطی, جو قاعدے سے الف با بھی کہہ نہیں سکتا نکالنے وہ لگا ہے امام کی غلطی. تو میرے دوستو سنیے گا, قل هو اللہ یاد نہیں ہے, یاد ہے فلمی گانے, داڑھی مونچھ مڈا کے مسٹر بالکل لگے زنانے, بولیا بولت ہے زنانی اللہ اب ہم کا کری, بولیا بولت ہے زنانی اللہ اب ہم کا کری, اللہ اب ہم کا کری, اللہ اب ہم کا کری, دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کا کری, لوگ وہی کام کرے شیطانی اللہ اب ہم کا کری. میرے دوستو آج جو ہم جن کی عمریں 60 کراس کر چکی ہیں, آپ اپنے قریب اسی مجمع میں نظر دوڑائے, بیچارے روزانہ جمعہ خزیہ خرپا لے کے بس بنائے رہے بنائے رہے بنائے رہے بنائے رہے بنائے رہو. دوست کیا کہتے ہیں آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے یہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا گھڑا, اینٹ کا گھڑا بنایا, اینٹ کا گھڑا بنایا, شاید ذہن سے نکل گیا میرے دوستو. اور کیا کہتے ہیں موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت خاک میں پھر ٹوٹ کر مل جائے گی. جانا ہے میرے دوستو اس وقت داڑھی رکھ لینے سے چہرہ اگر میرے دوستو بدنما ہوتا تو پھر کیا کہتے ہیں اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اس جہاں میں اگر کوئی بے مثال ہے با کمال ہے, جس کے لیے یہ زمین بنی, جس کے لیے یہ کائنات بنی, جس کے لیے سورج نے روشنی پائی, جس کے لیے چاند نے چمکنا پایا, جس کے لیے ستاروں کو روشنی ملی, وہ میرے دوستوں اور کوئی نہیں بلکہ آمینہ کا لال ہے, عبد المطلب کا نور نظر, عبداللہ کا لخت جگر ہے, جس کے چہرے پر داڑھی تھی. میرے دوستوں آج 50 سال کا بوڑھا کہتا ہے اور ہمیں داڑھی اچھی نہیں لگتی, تو پھر میرے دوستوں داڑھی اچھی لگے یا نہ لگے, ہمیں پیارے آقا کی سنت اچھی لگے یا نہ لگے, سنت ہے ہم اسے ضرور استعمال کریں گے. اچھی لگنے کا اس میں کوئی میرے دوستوں انکار نہیں, ہمیں اچھی لگے پھر بھی ہم فالو کریں گے, ہمیں اچھی نہ لگے پھر بھی فالو ہم کریں گے. میرے دوستو داڑھی رکھو, قل هو اللہ یاد نہیں ہے, یاد ہے فلمی گانے, داڑھی مونچھ مڑا کے مسٹر بالکل بنے زنانے, بولیا بولت ہے زنانی اللہ اب ہم کا کری, دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کا کری. اور میرے دوستو میں یہ تقریر نہیں, کیونکہ تقریر تو حضرت کریں گے میرے دوستو, جو ہمارے وہاں معاشرے میں, کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ ہے, معاشرہ کس طرح سدھرے. اسی طرح میرے دوستو ہم اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں, دوسرے کی ماں کو ماں سمجھتے نہیں. حالانکہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ او لوگوں ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ لوگ اپنے ماں باپ کو کیسے گالیاں دیں گے؟ تو فرمایا کہ ایک شخص اپنے سامنے والے کو گالی دے گا, او تیری ماں کی, اب سامنے والا اس کے جواب میں اس کو گالی دے گا, یعنی مثال کے طور پر حضرت نے میری ماں کو گالی دی, میں نے ان کی ماں کو گالی, اس طرح تم نے اس کی ماں کو گالی دے کر اپنی ماں کو گالی دلوائی. تو میرے دوستو آج ہم بیویوں کے, ہم نے دیکھا اکثر گھروں میں ہوتا ہے شوہر حضرات اپنی بیویوں کو اس طرح ان کی ماں کی گالیاں دیتے ہیں, اس طرح میرے دوستو جیسے تم نے اس کی ماں کو ماں نہیں سمجھا, اسی طرح وہ بھی تمہاری ماں کو ماں نہیں سمجھتی. ہر گھر کا حال ہے, ہر میرے دوستو ساس اپنی بہو سے پریشان ہے, ہر بہو اپنی ساس سے پریشان ہے, کیونکہ میرے دوستو جو بوؤ گے وہ کاٹو گے, یہ بات اٹل ہے. تم نے گیہوں بوئے ہیں دھان نہیں کاٹ سکتے, دھان بوئے ہیں گیہوں نہیں کاٹ سکتے, تو ہر ایک کا میرے دوستو لحاظ کیا جائے. شوہر کو چاہیے اس کے ماں باپ کا ادب و احترام کرے, اگر تم اس کے ماں باپ کا ادب و احترام کرو گے بیوی بھی تمہارے ماں باپ کا ادب و احترام کرے گی. سنے گا میرے دوستو, ساس بیچاری چولہا پھونک گئے بہو پلنگ پر سوئے, ساس بیچاری چولہا پھونکے بہو پلنگ پر سوئے, حافظ جی تعویذ لکھو یہ کہہ کے بڑھیا روے, بھیا راج
راجا بیگم رانی اللہ اب ہم کا کریں، بھیا راجا بیگم رانی اللہ اب ہم کا کریں، اللہ اب ہم کا کریں، اللہ اب ہم کا کریں، دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کا کریں، لوگ وہی کام کرے شیطانی اللہ اب ہم کا کریں۔ اور میرے دوستو دوڑی دوڑی بڑھیا گھومیں ان کے مکان، دوڑی دوڑی بڑھیا گھومیں ان کے مکان، ہاتھ جوڑ کے کرے چروڑے چل چلو پردان، مارے ڈرے دیو پرائی اللہ اب ہم کا کریں، مارے ڈرے دیو پرائی اللہ اب ہم کا کریں، دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کا کریں۔ تو میرے دوستو یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، ہمیں چاہیے میرے دوستو جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی میرے دوستو، داڑھی رکھنے سے چہرہ بدنما لگتا ہے، اور لوگوں داڑھی رکھ کر تو دیکھو انشاءاللہ تعالی اللہ تم سے راضی ہوگا میرے دوستو۔ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالو۔ آج ہم سوال کرتے ہیں نا مولوی صاحب ہم روزانہ 500 روپے کماتے ہیں لیکن کوئی برکت نہیں ہوتی، ہائے اللہ میرے دوستو اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کچھ نہ کرو، کوئی تعویذ نہ لکھواؤ جا کر کے میرے دوستو، کسی مولوی کے گھر کے چکر نہ لگاؤ، کسی مولوی سے دعاؤں کے لیے نہ کہو، بلکہ تم اپنے گھر کی عورتوں اور بچیوں کے سر پر دوپٹہ ڈال دو، اس رب کریم کی قسم برکتیں خود تمہارے قدم چومے گیا کریں۔ میرے دوستو بے پردگی کی نحوست تمہیں پتہ ہی نہیں۔ آج تو میرے دوستو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر چلتی ہے، حرام ہے عورت کے لیے خوشبو لگانا، اور اگر خوشبو لگا کر گھر سے نکلی اور لوگوں کی ناک میں اس خوشبو کی مہک پہنچ گئی، اب اس عورت کا اگر انتقال ہوگا، اسی حالت میں انتقال ہو جائے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھائی جائے گی زانیہ ہو کر اٹھائی جائے گی، کیونکہ اس نے خوشبو استعمال کی تھی، آدمی اس کی طرف مائل۔ آج شادیوں میں دیکھ لیجئے کوئی بات کہنے والا نہیں ہو، بیٹی تیرا دوپٹہ کہاں ہے، عجیب و غریب فیشن، جو بال کھلے ہوئے ہیں میرے دوستو۔ آج تک میرے ایک بیان میں سنا میرے دوستو کہ جب عورت جوان ہو جائے، تمہاری بچی جوان ہو جائے، تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، اجازت نہیں وہ ماں کے سامنے اپنا ہاتھ کھولے۔ آج دیکھو اپنے گھروں کا نظارہ کرو، شادیوں میں دیکھو جا کر کے میرے دوستو، تمہاری بچیاں آدھے میرے دوستو آدھے اسٹیلوں کے جمپر استعمال کر رہی ہیں، ٹائٹ ٹائٹ میرے دوستو کپڑے استعمال کر رہی ہیں، اور میرے دوستو مردوں کا لباس پہن رہی ہے، لیکن وہ باپ اس کی میرے دوستو غیرت مر گئی، اس بھائی کی غیرت مر گئی جو یہ دیکھ رہا ہے اور گوارا کر رہا ہے میرے دوستو۔ کیسے مسلمان اللہ کے رسول، آج ہمارے پاس کوئی پہنا میرے دوستو، اسلام ہماری ہر ایک پہلو پر ہر ایک قدم پر مدد کرتا ہے میرے دوستو۔ وہ اسلام جو ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور لوگوں جب پیشاب کرنے جاؤ بیٹھ کر پیشاب کرو، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں میرے دوستو اسلام کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پیشاب کی چھینٹیں اڑ اڑ کر تمہارے بدن پر نہ پڑے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ بیت الخلا جایا جائے، جوتوں میں میرے دوستو پیروں میں جوتے پہن کر کے جایا جائے، سر پر ٹوپی رکھ کر جایا جائے، کیونکہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زندگی ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔ میرے دوستو یہ اصلاح معاشرہ ہے، سروں پر ٹوپیاں رکھ کر کے بیت الخلا جایا۔ آج ہمارے گاؤں کا نظام اتنا خطرناک ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا، اتنا بڑا ڈبہ لے لیا، اب ایک عورت ہے جو ڈبے میں جا رہی ہے میرے دوست، ہر چیز ہمیں بتائی جائے، شرم کرنے کی بات نہیں۔ آج اگر اس جائز سے میرے دوستوں علماء کرام کوئی بات بتا دے تو لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے مولوی صاحب کو بتائی نہیں، جب بات ان کا ہی نہ کہا جائے، لیکن بیچارے رضائیوں میں لیٹ کر کے جب وہ گندی فلمیں دیکھتے تب ان کی شرم پتہ نہیں کہاں چلی جاتی۔ کسی کی طرح میرے دوستوں پاک نہیں ہے۔ مولوی حضرات اگر حق
بات بتا رہے تو بے شرم ہے، گندے ہیں خود بیچارے، ان کی تنہائیاں دیکھو، موبائل کی ہسٹری چیک کر لی جائے تو دانت کے نیچے انگلی اگر رکھو گے تو پسی جائے گی، کٹنے کی بات تو بہت دردناک۔ تو میرے دوستو ایک ڈبہ لے لیا جائے، بیت الخلا جانے کے لیے ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں کوئی کسی کی نظر نہ پڑے۔ آج کیا ہے، نہر پر گئے، یہ حضرت یہاں بیٹھے وہ وہاں بیٹھے، ہائی کیسے ہو، کہاں سے آئے رہے، کام چل رہا، جتنی باتیں سب لیٹری نہیں کے ہاں میرے دوست سچ ہے۔ تو یہ میرے دوست اسلام ہمارے ہر قدم پر۔ اب پہناوا میرے دوستو، وہ جو فلموں میں ایکٹریس وہ رنڈیاں ہوتی ناچنے والی طوائف ہے، آج ان کے نقش قدم پر ہمارے گھر کی بچیاں کر، میرے دوستو یہ تمہاری بچیاں لکھنؤ نہیں گئی، ممبئی نہیں گئی، تم نے ہی خراب کیا ہر بار میرے دوستو، عورت کو خراب کرنے میں، آج کی بچی کو خراب کرنے میں ماں باپ کا ہاتھ، کیونکہ تم نے موبائل دے دیے، اب اسی موبائل میں باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی بیٹھی۔ اب میرے دوستو جو اس میں ایسا نہیں کہ کسی پکچر میں ہیرو نماز پڑھتا ہو 2-2.5 گھنٹے، اب اس میں چپکا چپکی بھی ہوگی، بوسو کنار بھی ہوں گے، اب ابو دیکھ رہے، لونڈیوں دیکھ رہے، بھائیوں دیکھ رہے، کیسے کہہ رہے تمہاری گوارا کریں میرے دوست۔ اب یہ تمہاری بچی لکھنؤ نہیں گئی ہے جو وہاں کا پہنے، یہ موبائل پر اس نے دیکھا اس ہیروئن نے ایسا کپڑا استعمال کیا تھا، اب یہ عید آئی مارکیٹ گئی، لگا ہمیں تو وہ کپڑا دکھائیے جو فلاں سیریل میں فلاں ایکٹریس نے پہن رکھا تھا، اب اسے اسلامی پہناوا نہیں پسند آ رہا۔ او میرے دوستو کہاں چلے گئے، صرف میرے دوست یہ کام نہیں آئے گا، یاد رکھو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنی بچیوں کو اسلامی؟ میرے دوستو جتنا بہترین پہناوا شلوار اور جمپر ہے اتنا بہترین پہناوا کسی میں میرے دوستو کوئی پہناوا نہیں ہو سکتا۔ تو اصلاح معاشرہ ہے میرے دوستو، ہم اپنے اگر اسے اصلاح معاشرہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا